دوستو ڈاکٹر علی الوردی ایک دانشور تھا۔ ان کی ایک کتاب عربی کا لمحات اجتماعیہ من تاریخ فی العراق، یہ اس کی ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ 1917 میں عراق کے پہاڑوں میں ایک برطانوی جنرل اسٹانلی ماؤدے اس کا نام تھا، وہ گزر رہا تھا تو ادھر ایک چرواہا تھا، ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھی اور ان کے پاس ایک کتا تھا۔ تو یہ برطانوی جو جنرل تھا، اس نے اس چرواہے کو ایک آفر دی کہ اگر آپ میرے لیے اپنا یہ کتا ذبح کر دے تو میں آپ کو 1 پاؤنڈ دے سکتا ہوں۔ تو جو چرواہا تھا تو اس کے چہرے پہ لالچی سی مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے یہ آفر قبول کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے اپنا کتا ذبح کر کے جنرل کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ تو جنرل نے کہا کہ اگر آپ اس کتے کی کال بھی اتار دیں تو میں آپ کو 1 اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چرواہا جو تھا اس نے یہ بھی کر دیا 2 پاؤنڈ کے لیے۔ حالانکہ یہ کتا ان کے لیے امپورٹنٹ تھا، اس لیے کہ وہ بھیڑ بکریوں کا جو بھیڑ ہوتا ہے ان کی رکھوالی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو دور بکریاں جاتی ہے تو ان کو بھی واپس لاتی ہے، لیکن انہوں نے لالچ کے لیے یہ بھی کر دیا۔ اچھا، ان جنرل نے 3 پاؤنڈ کی آفر کی کہ اگر آپ ان کتے کی بوٹیاں بھی بنا لو تو میں آپ کو 3 پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں۔ تو ان چرواہے نے یہ کام بھی کر دیا کہ ان کی بوٹیاں بھی بنا دی۔ اچھا، وہ جنرل جانے لگا تو چرواہے نے پیچھے سے آواز دیا کہ اگر آپ مجھے 4 پاؤنڈ دیں گے تو میں ان کتے کی بوٹیاں کھانے کو بھی تیار ہوں۔ تو جو جنرل تھا انہوں نے انکار کرتے ہوئے اپنے جو ان کے ساتھ ملازم تھے اور مترجم تھے ان کو کہا کہ مجھے عراق میں اس قسم کے لوگ چاہیے جو اتنے لالچی ہے کہ اپنے محافظ دوست کو چند پاؤنڈ کے عوض انہوں نے میرے قدموں میں لا کے ان کو ذبح کر دیا، ان کی کال اتار دی، ان کی بوٹیاں بنا دی۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں اور مترجم اور جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ لوگ عراق میں موجود ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، واقعے کا مطلب یہ تھا کہ آج کل ہمارے مسلم ممالک اور ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ چند پیسوں اور لالچ کے عوض لوگ کئی چیزیں بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا گھر مکان اور لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگ چند پیسوں اور چند پاؤنڈز کے لیے اپنے ساتھیوں، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کر کے دوسرے لوگوں پہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لالچ جو ہے نا، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اب تک جو بھی نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو، پاکستان کو، وہ صرف چند پیسوں کے لالچ میں ہوا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمارے لوگوں اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بچنا چاہیے، حالانکہ وہ نہیں ہوں گے، ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے۔ تو یہ تاریخ پہلے سے آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہے۔